بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن مجید کے اور 3 حروف زا سین صاد کو تجوید سے سیکھتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، ہر حرف میں 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک حرف کا مخرج، یعنی منہ کے جس حصے سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، جیسے حلق کا درمیانی حصہ، زبان کی نوک، دانتوں کا کنارہ وغیرہ۔ دوسری چیز حرف کی صفات، جن خوبیوں کے ساتھ حرف ادا ہوتا ہے انہیں صفات کہتے ہیں، جیسے موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا، سیٹی کی آواز سے پڑھنا وغیرہ۔ یہ 2 چیزیں حرف میں صحیح ادا ہوں گی تو حرف صحیح ادا ہوگا، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی کمی رہ جائیں گی تو حرف بالکل غلط ہو جائے گا۔ اس لیے تمام حروف کو مخارج اور صفات کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔ اب ہم زا سین صاد ان 3 حروف کا پہلے مخرج دیکھتے ہیں، جو اس بورڈ میں یہاں لکھا ہوا ہے اور تصویر کے ذریعے سے سمجھایا بھی گیا ہے۔ ان تینوں کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور نیچے کے 2 دانتوں کے کنارے کا اندرونی حصہ، جبکہ اوپر کے دانت بھی نیچے کے دانتوں سے نرمی سے ملے۔ یہ ان 3 حروف کا مخرج ہے۔ زبان کی نوک کو نیچے کے 2 دانتوں کے کنارے کے اندرونی حصے سے اس طرح لگائے جس طرح تصویر میں نظر آ رہا ہے، پھر اوپر کے دانتوں کو نیچے کے دانتوں سے نرمی سے ملائے جس طرح اس دوسری تصویر میں نظر آ رہا ہے، پھر سیٹی کی آواز سے ان تینوں حروف کو ادا کرے، زا سین صاد، اس طرح۔ یہ ان حروف کا مخرج ہو گیا۔ اب ان حروف میں سے کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کس حرف کو باریک پڑھنا ہے، اس کے لیے اس بورڈ میں باکسز کی علامت لگائی گئی ہے۔ گرین کلر کے باکسز جن حروف کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان حروف کو باریک پڑھنا ہے، پرپل کلر کے باکسز جن حروف کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان حروف کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہاں زا اور سین کے ساتھ گرین باکس ہے، ان دونوں کو باریک پڑھیں گے، زا سین، اس طرح۔ اور صاد کے ساتھ پرپل کلر کا باکس لگا ہوا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، صاد، اس طرح۔ الحمدللہ آپ ان 3 حروف کو مخرج اور صفات کے ساتھ سمجھ چکے ہیں۔ اب قرآن مجید میں جہاں بھی یہ 3 حروف آئے اوپر اور نیچے کے دانتوں کو نرمی سے ملائے، سیٹی کی آواز سے زا اور سین کو باریک پڑھیں، صاد کو موٹا پڑھیں۔ مثلا اس آیت میں 4 جگہ پہ زا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، چاروں جگہ ہیں دانتوں کو نرمی سے ملائے اور سیٹی کی آواز سے باریک پڑھیں۔ صاد کی مثال اللہ الصمد، صمد میں صاد ہے، دانتوں کو نرمی سے ملائے، سیٹی کی آواز سے موٹا پڑھیں۔ اور یاد رکھیے ان 3 حروف کو ادا کرتے وقت کبھی بھی زبان کی نوک کو دانتوں کے باہر کے حصے میں نہ لگائے، ورنہ یہ بڑی غلطی ہو جائیں گی۔ مثلا اللہ الصمد، اس کو اگر ہم اللہ الصمد پڑھیں گے تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے حروف کو صحیح ادا کریے اور اس سبق کو دوسروں تک بھی پہنچا دے تاکہ وہ بھی قرآن مجید کی تجوید کو درست کر سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔